السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ کینیڈین پولیس نے مقامی شہری کی جانب سے پاکستانی نژاد 4 شہریوں پر ٹرک چڑھا کر قتل کرنے کے واقعے کو مذہبی منافرت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے چاروں شہریوں کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ پولیس نے نتھانیل ویلٹمن پر قتل عمد کے 4 الزامات عائد کیے ہیں۔ پولیس کے مطابق نتھانیل ویلٹمن لندن شہر کا ہی رہائشی ہے، جس نے جان بوجھ کر رکاوٹ عبور کی اور چوراہے پر سگنل کے انتظار میں کھڑے خاندان کو اپنے ٹرک سے رون ڈالا۔ واقعے کے فوری بعد پولیس نے نتھانیل کو قریبی پارکنگ لاٹ سے گرفتار کر لیا۔ واقعے کی رپورٹ میں پولیس نے کہا ہے کہ ملزم نے اقرار کیا ہے کہ اس نے متاثرہ خاندان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی نشانہ بنایا تھا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ پال ویٹ کے مطابق ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ملزم کا منافرت میں یقین رکھنے والے کسی گروہ سے کوئی تعلق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وفاقی پولیس اور قانون کے نفاذ پر مامور محکمہ ان الزامات کی چھان بین کریں گی کہ آیا ملزم کا کسی دہشت گرد گروپ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اخباری نمائندوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے پال ویٹ نے نفرت پر مبنی الزام کے حوالے سے کوئی تفصیلی ثبوت پیش نہیں کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کی لندن شہر کے حکام سے فون پر بات ہوئی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ ہم اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے دستیاب تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم متاثرہ افراد کا غم بانٹنے کے لیے موجود ہیں۔ ایک اور ٹویٹ میں جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ لندن اور ملک بھر میں رہنے والی مسلمان برادری کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کی کمیونٹیز میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نفرت کا یہ واقعہ داخلی نوعیت کا اور حقیر قسم کا معاملہ ہے اور اسے لازمی طور پر روکا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ متاثرہ فیملی المناک سانحے کے باعث کرب کا شکار ہے، جس کے ساتھ پہلا رابطہ ٹورانٹو میں پاکستانی قونصل جنرل کا ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بقول یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے اور وہ کینیڈین وزیر اعظم سے کہیں گے کہ یہ ان کے معاشرے کا ایک امتحان ہے۔ وہ کینیڈا میں مقیم مسلمانوں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور وقت آ گیا ہے کہ لوگ اسلاموفوبیا کے رویے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع گھوٹکی میں ڈھرکی اسٹیشن کے قریب پیر کی سوگ پیش آنے والے ٹرین حادثے کی جگہ سے امدادی کام مکمل ہو گیا ہے، جس کے بعد ریلوے ٹریک جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ ترجمان ریلوے کے مطابق حادثے میں بچوں اور خواتین سمیت 56 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 9 افراد کی شناخت ہونا باقی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان ریلوے نے بتایا کہ ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور اب ٹریک کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ حادثے سے متعلق تحقیقات کے حوالے سے اعجاز شاہ نے بتایا کہ وفاقی وزیر ریلوے اعظم خان سواتی کی زیر نگرانی انکوائری ہو رہی ہے، جبکہ واقعے کی ابتدائی رپورٹ آئندہ 24 گھنٹوں میں آنے کی توقع ہے۔ پاکستان کے معاشی فیصلہ سازی کے سب سے بڑے فورم قومی اقتصادی کونسل نے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف کی منظوری دے دی ہے، تاہم سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بجٹ اہداف میں صوبے کی سفارشات کو نظر انداز کیے جانے پر اختلاف کیا ہے۔ پاکستان کے سیاسی اور سماجی حلقوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کی جانب سے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی پینشن مراعات اور بعد از ریٹائرمنٹ حاصل ہونے والی مراعات اور دیگر فوائد کو افشا کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس فیصلے کو تمام اداروں کی شفافیت اور احتساب کے عمل کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن کے حال ہی میں جاری ہونے والے فیصلے میں
پاکستان کی وزارت قانون و انصاف سے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلے موصول ہونے کے 7 روز کے اندر پاکستان سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور دونوں عدالتوں کے معزز ججز کی پینشن اور بعد از ریٹائرمنٹ ملنے والی مراعات سے متعلق معلومات کو عام کیا جائے۔ اس کے علاوہ انفارمیشن کمیشن نے گزشتہ 5 سالوں کے دوران اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو حکومت یا سرکاری ادارے کی طرف سے الاٹ ہونے والے پلاٹوں کی تفصیل فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں انسانی جسم کو مفلوج بنانے والے وائرس کے خاتمے کے لیے انسداد پولیو مہم سوموار سے جاری ہے۔ حکام اس جاری مہم پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملک بھر میں 3 کروڑ سے زائد جبکہ خیبر پختونخوا میں 62 سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ اس بار مختلف علاقوں بشمول قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں لوگوں نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر انسداد پولیو مہم سے بائیکاٹ کا اعلان کر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کیا ہے۔ حکام بائیکاٹ اور انکاری والدین کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مرتبہ پھر بڑی تعداد میں وفاقی پولیس فورسز اور نیم فوجی دستوں کی آمد اور جموں اور وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں ان کی تعیناتی کے بعد افواہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ مقامی آبادی کے ایک وسیع حلقے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارتی حکومت مسلم اکثریتی وادی کشمیر کو مزید بے طاقت کرنے کے لیے اسے 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر رہی ہے، نیز انتظامی تبدیلیوں کے ذریعے مقامی مسلمانوں کی سیاسی پہنچ کو محدود بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اسے ان اطلاعات پر تشویش ہے کہ بھارت اپنے زیر انتظام کشمیر پر اس کے بقول غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے اسے مزید تقسیم کرنے، 2 شاخوں میں بانٹنے اور آبادیاتی تبدیلیوں کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کسی بھی زیر قبضہ علاقے میں اس طرح کی تبدیلیاں کرنے یا اقدامات اٹھانے کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز موجود نہیں ہے۔ ترجمان نے بھارت پر زور دیا کہ وہ اس کے بقول اپنی غیر قانونی اور عدم استحکام پیدا کرنے والی کارروائیوں کو روک کر انہیں یکسر پلٹ دے اور کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی مکمل تعمیل کو یقینی بنائے۔ بھارت نے تاحال پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے لگائے گئے ان الزامات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آخری غیر ملکی فوجی دستے کی رخصتی کے بعد افغانستان کی حکومت اور سرکاری فوج کامیاب ہوگی یا بچ بھی سکے گی۔ یہ بات نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹولٹنبرگ نے پیر کو پینٹاگن اور وائٹ ہاؤس میں ملاقاتوں سے پہلے ایک ورچوئل تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ افغانستان میں واقعی بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ انخلا کے فیصلے میں خطرات ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امریکی افواج کی نگراں امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق افغانستان سے امریکہ کا انخلا نصف حد کے قریب ہے۔ ملک سے امریکی فوجی دستے، سویلین اہلکار اور ساز و سامان زیادہ سے زیادہ ستمبر کے ابتدا تک نکل جائیں گے۔ اسٹولٹنبرگ نے بتایا کہ نیٹو کے اپنے لگ بھگ 7,000 فوجیوں میں کمی بھی جاری ہے۔ امریکی فوجیوں نے گزشتہ ماہ افغانستان سے نکلنا شروع کیا تھا، جس کے بعد طالبان کم از کم 7 اضلاع پر قبضے کر چکے ہیں۔ ان میں سے بعض میں انہیں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے میانمار کی اپوزیشن کے اس وعدے کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ مسلمان اقلیت روہنگیا سے امتیازی سلوک اور انسانی حقوق کی پامالی کا خاتمہ کریں گے۔ بلنکن نے اتوار کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے اہم اشارہ ہے جو ایک وسیع البنیاد اور جمہوری مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نیشنل یونٹی گورنمنٹ میانمار کے ان قانون سازوں کے ایک گروپ نے قائم کی ہے جنہیں فوج نے اقتدار سنبھال کر نکال دیا تھا۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے روہنگیا اقلیت سے کہا کہ وہ فوجی حکومت کا تختہ الٹنے میں ان کی مدد کریں۔ اس کے بدلے میں انہیں مستقبل کی جمہوری ریاست کی شہریت دی جائے گی۔
گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم روہنگیا لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ فوجی عملیت کے خلاف موسم بہار کے انقلاب میں شریک ہونے کے لیے ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ ماہ تیل کی پائپ لائن پر حملہ کرنے والے روسی ہیکروں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے تاوان کی رقم کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ محکمہ انصاف نے پیر کو اعلان کیا کہ اس نے کالونیل پائپ لائن کمپنی کی جانب سے ڈارک سائڈ نیٹ ورک کو ادا کیے گئے تقریباً $50 لاکھ میں سے $23 لاکھ برآمد کر لیے ہیں۔ یہ تاوان پائپ لائن کے نظام پر ہیکروں کے حملے کے بعد ادا کیا گیا تھا۔ اس حملے کی وجہ سے امریکہ کی مشرقی ریاستوں کو تیل کی فراہمی بند کرنا پڑی تھی۔ محکمہ انصاف کے ڈپٹی اٹارنی جنرل لیزا موناکو نے بتایا کہ بازی پلٹ گئی ہے اور ڈارک سائٹ کے خلاف نمایاں کامیابی ملی ہے۔ ایف بی آئی گزشتہ اکتوبر سے ڈارک سائٹ کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے اور اسے پیداوار، صحت اور توانائی جیسے اہم شعبوں میں 90 حملوں کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آئندہ ہفتے جنیوا میں روسی صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کریں گے اور توقع ہے کہ ڈارک سائٹ کے حملوں کا معاملہ اٹھائیں گے۔ صدر بائیڈن پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس حملے کی کچھ ذمہ داری روسی حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے گزشتہ ہفتے نیوز بریفنگ میں کہا تھا کہ صدر بائیڈن روس کو یہ پیغام دیں گے کہ ذمہ دار ریاستیں مجرم ہیکروں کی پشت پناہی نہیں کرتیں اور ایسے نیٹ ورکس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرتی ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے پیر کو کہا تھا کہ صدر بائیڈن آئندہ ہفتے G7 ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقاتوں میں ہیکروں کے حملوں کے خلاف دفاع کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایسے حملوں کے خلاف معلومات کے تبادلے پر بھی بات کی جائے گی۔ امریکی سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر فیصلہ سنایا ہے کہ ملک میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر موجود 4 لاکھ پناہ گزین گرین کارڈ کے اہل نہیں ہیں۔ پیر کو سنائے گئے فیصلے میں جسٹس ایلینا کیگن نے لکھا کہ امریکی امیگریشن قانون کے مطابق ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کے لیے مستقل رہائش حاصل کرنے پر پابندی ہے۔ 12 ملکوں کے ان 4 لاکھ پناہ گزینوں کو عارضی تحفظ کا درجہ حاصل ہے۔ یہ درجہ ان پناہ گزینوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے ملک میں جنگ یا قدرتی آفات سے جان بچا کر بھاگے ہوں۔ اس درجے کی بدولت وہ بے دخل کیے جانے سے بچ جاتے ہیں اور امریکہ میں قانونی طور پر کام کر سکتے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ وہ مستقل رہائش کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ایوان نمائندگان نے ایک بل منظور کیا ہے جو عارضی تحفظ والے پناہ گزینوں کو مستقل رہائش کی اجازت دیتا ہے، لیکن سینٹ میں اس کی منظوری غیر یقینی ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس نے کہا ہے کہ وہ جب میکسیکو کے صدر اوبرادور سے میکسیکو سٹی میں اپنے اس دورے کے ایک حصے کے طور پر ملیں گی جس کا مقصد امریکہ کی جنوبی سرحد پر نقل مکانی کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مسئلے پر توجہ مرکوز کرنا ہے، تو وہ ان سے اس معاملے میں میکسیکو کے رول پر تبادلہ خیال کریں گی۔ پیر کو دیر گئے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ گہری ساجھیداری کا ذکر کیا اور کہا کہ منگل کے روز کے ایجنڈے میں اقتصادی امور میں معاونت اور کورونا کی ویکسین کے بارے میں تعاون کے موضوعات بھی شامل ہوں گے۔ ہیرس کا دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جبکہ ریپبلکن صدر بائیڈن اور ہیرس کو امریکہ کی میکسیکو کے ساتھ ملنے والی جنوب مغربی سرحد پر نقل وطن کرنے والوں کی تعداد میں اضافے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداللہ شاہد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اگلے صدر کا انتخاب جیت گئے ہیں۔ انہوں نے کووڈ ویکسین کی سب تک مساوی رسائی کے لیے کوشش کرنے، مضبوط اور ماحول دوست معاشی بحالی اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جدوجہد میں تیزی لانے کے وعدے کیے تھے۔ پیر کو ہونے والے خفیہ انتخاب میں انہوں نے افغانستان کے وزیر خارجہ زلمے رسول کو 48 کے مقابلے میں 143 ووٹوں سے شکست دی۔ وہ ستمبر میں 1 سال کے لیے عہدہ سنبھالیں گے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔
पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1490 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुस्बत केसेस की शरह 3.01% रह गई है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अमवात हुई हैं, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 21,323 हो गई है। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अब तक कोरोना के 9,33,630 मुसद्दिक़ा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,06,36 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में पीर को मजीद 2,427 अफराद हलाक हुए हैं। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,74,000 मरीज सेहत याब हुए हैं। अफगान हुकूमत ने मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के नतीजे में 16 सूबों में स्कूलों और यूनिवर्सिटियों की बंदिश को मजीद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ वजारत सेहत ने वैक्सीन के वसाइल की कमी की वजह से आवाम को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन देने का अमल रोक दिया है। वजारत सेहत आम्मा का कहना है कि चीन से वैक्सीन की 7 लाख खुराकें जुमेरात को काबुल पहुंचेंगी। यूनान में हुक्काम सयाहों में मकबूल जजीरे माइकोनॉस में 15 ड्रोन मुतय्यन करेंगे ताकि उन लोगों का पता चलाया जा सके जो कोविड की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों पर अमल नहीं कर रहे। ऑपरेशन माइकोनॉस के नाम से ये फैसला नाम नेहाद कोरोना पार्टीज के सिलसिले के बाद किया गया है, जो दौलतमंद अफराद अपने बंगलों में मुनाकिद कर रहे हैं क्योंकि नाइट क्लब्स बंद हैं। ऑपरेशन माइकोनॉस के तहत हुक्काम 15 ड्रोन्स मुतय्यन करेंगे जो जजीरे पर निजी बंगलों और दूसरे मकामात के ऊपर परवास करेंगे जहां हालिया अरसे में पार्टियां मुनक़िद की गई हैं और उनमें सैकड़ों मकामी और गैर मुल्की अफराद ने शिरकत की है। बर्किना फासो की हुकूमत ने मुल्क के शिमाली हिस्से में वाक़ एक कस्बे सोलहान में एक हमले के नतीजे में कम से कम 160 अफराद की हलाकत के बाद 3 दिन तक सोग मनाने का ऐलान किया है। रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी ने बताया है कि मकामी हस्पतालों पर जख्मियों के इलाज मुआलजे के लिए बहुत दबाव है, जिसके पेश नज़र रेड क्रॉस ने हुक्काम की दरख्वास्त पर शिमाली कस्बे डोरी में तिब्बी साजो सामान भेज दिया है। इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस के बर्किना फासो के लिए सरबराह लोरेट सोगी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हमने फौरी तौर पर डोरी में निस्फ टन तिब्बी साजो सामान भेज दिया है। बड़े पैमाने पर यह हलाकतें जुम्मे की रात नाइजर के सरहद के करीब वाक़ कस्बे सोलहान पर हमले के नतीजे में हुई हैं। किसी भी ग्रुप ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है, ताहम तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये दाइश की कार्रवाई हो सकती है जो इस खित्ते में सहारा के इलाके में सरगर्म है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।